29واں پارہ سورۃ الملک آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم، یہ کہ وہ بھیجے تم پر، حاصبا، پتھروں کی بارش، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، کیف نذیر، کیسا تھا میرا ڈرانا۔ گزشتہ آیات پاک میں اللہ کریم نے انسان پر انعامات کا ذکر فرمایا کہ ساری کائنات کو میں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اور انسان کو میں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ گویا ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اور ان انعامات میں سے اللہ نے آسمانوں کا ذکر کیا کہ دیکھو تم آسمانوں سے فائدے حاصل کرتے ہو، پھر زمین کو میں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تم زمین سے فائدہ حاصل کرتے ہو، لہذا اللہ کا دل میں خوف پیدا کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بے فکر نہ ہو کہیں اللہ تمہیں زمین میں نہ دھسا دے۔ ان یخسف بکم الارض، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، اگر اکڑ کرو گے تو اللہ اسی زمین کے اندر دھسا دے گا جس زمین پر تم اکڑ کر چلتے ہو۔ اور آج کی آیت میں فرمایا کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ اللہ جس کا تصرف ہر جگہ ہے، اگر تم پر پتھروں کی بارش کر دے کون روک سکتا ہے؟ جیسے قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش کروائی، اسی طرح ابرہہ کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اپنی چونچوں میں سنگریزے برسائے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور فرمایا دل میں خوف اللہ کا پیدا کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، فرمایا ان قریب جان لو گے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا۔ جب تم زمین میں دھس جاؤ گے یا پتھر برسے، پھر معلوم ہوگا کہ میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ عذاب صرف پہلی قوموں پر آئے تھے، بس قصے کہانی ہو گئی، نہیں، اگر کوئی بھی اسی طرح کی نافرمانی کرے گا رب کے یہ عذاب ان لوگوں پر بھی آئیں گے۔ حدیث پاک میں فتنوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، لمبی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث پاک کے آخر میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ جب نمازیں غارت کرنے لگیں گے، لوگ سود کھانے لگ جائیں گے، جھوٹ کو لوگ حلال سمجھیں گے، انصاف دنیا سے ختم ہو جائے گا، ظلم اور طلاق اور اسی طریق سے ناگہانی موتیں عام ہو جائیں گی، ظلم و ستم ہوگا ہر طرف، اور طلاقیں کثرت سے لوگ دیں گے، اور اسی طرح ناگہانی موتیں بھی عام ہو جائیں گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا امیر اور وزیر لوگ جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، جھوٹ بولنا کمال سمجھیں گے۔ اسی طرح اور گناہوں کا بھی ذکر کر کے آقا نے فرمایا
فرمایا جب یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھسنے کا۔ سرخ آندھیاں چلیں، لوگ زمین میں دھسیں گے، لوگوں کی شکلیں بھی بگڑیں گی، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، جیسے پہلی امتوں کے شکلیں مسخ ہوئی، بندر اور خنزیر بنے۔ اور فرمایا آسمان سے پھر پتھروں کی بارش کا انتظار کرنا۔ تو بہرحال اس آیت میں یہی فرمایا کہ یہ عذاب جو بھیجے یہ صرف پہلی قوموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ کی نافرمانی اس انداز میں کرے گا وہ لوگ اسی کے مستحق ہوں گے۔ فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا بے خوف ہو گئی ہو تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسلا، یہ کہ وہ بھیجے علیکم حاصبا، تم پر پتھروں کی بارش، فَسَتَعْلَمُونَ، بسن قریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کیسا تھا میرا ڈرانا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، كَذَّبَ جھٹلایا، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، فکیف کان نکیر، بس کیسی تھی میری پکڑ۔ فرمایا ان لوگوں کو دیکھ لو جو پہلی قومیں گزری، ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، کذب الذین من قبلہم، اللہ کی توحید کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر، بس کیسی تھی میری پکڑ، میں نے پکڑا تو کوئی چھڑا نہ سکا ان لوگوں کو، لہٰذا ان لوگوں کے واقعات سے سبق حاصل کرو۔ اولم یروا، ابا کیا اور، لم یروا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے ہوئے، وَیقبض اور پر سمیٹے ہوئے، ما یمسکہن نہیں تھامے ہوئے ہیں ان پرندوں کو، الا الرحمن مگر رحمان نے، انہ بے شک اللہ کریم، بکل شیء ہر چیز کو، بصیر خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی قدرت کا شاہکار بیان فرمایا کہ کیا یہ لوگ میری قدرت کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے؟ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، ان پرندوں کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اور فرمایا صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو پرندے اوپر اڑتے ہیں، ہوا کے اندر پھیلائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، پروں کو سمیٹتے بھی ہیں۔ فضا جو ہے ثقل کو روک نہیں سکتی، اور زمین کی کشش بھی ثقیل چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ کسی بھی بھاری چیز کو اوپر کی طرف پھینکیں، اوپر کھڑی نہیں ہوتی فضا میں، بلکہ وہ فوراً زمین کی کشش ثقل ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو پرندے جو اڑتے ہیں، ان پرندوں کو رب گرنے نہیں دیتا۔ ان اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کرو، ان پرندوں کو کس نے ہوا میں روکا ہوا ہے؟ اسی طرح ہوائی جہاز کو بھی رب تھامتے ہیں۔ معلوم ہوا ہوا میں، فضا
فضا میں بھی انسان اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اور اللہ پاک کو سارے لوگوں کے سب جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ سب کے احوال سے خوب واقف ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ان ساری چیزوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔